اسلامک گائیڈنس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم سبق ہے، اور اس سبق میں ہم سماعت کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا انتہائی ہمارے لیے اہم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پہلی چیز جو وضو کو توڑتی ہے وہ ہے سبیلین سے کسی چیز کا خارج ہو جانا۔ اور آپ جانتے ہیں سبیلین جو انسان کا بول و براز ہے اس کے خارج ہونے کے جو راستے ہیں ان کو سبیلین کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اس سے خارج ہو، چاہے وہ بول و براز کی صورت میں ہو یا ہوا کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو جب اس سے کوئی بھی چیز خارج ہوگی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے حکنہ لگوایا، یہ ماضی کے دور میں، ماضی قدیم کے دور میں جب کسی شخص کو پیٹ کا درد ہوتا یا قبض کی بیماری لاحق ہوتی تھی تو اس کو حکنہ لگایا کرتے تھے، اور اس کے سبیلین جو اس کا راستہ ہے بول و براز کا، تو ادھر سے ایک دوائی کو داخل کیا جاتا تھا اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس کو حکنہ کہتے ہیں۔ تو حکنہ وغیرہ لگوایا یا کوئی بھی چیز کا دخول ہوا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ آپ کی نیند ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا اور آپ سو گئے تو سونے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے سو گئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدے میں گئے اور وہیں سو گئے، یا رکوع میں چلے گئے سو گئے، یا کھڑے کھڑے سو گئے، تو اگر آپ نے رکوع یا سجود یا قیام سنت کے مطابق کیا ہوا ہے اور آپ کو نیند آ گئی، آنکھ لگی، تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے سنت کے مطابق یہ رکوع سجود قیام نہیں کیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وضو کر کے وہ لیٹ جاتے ہیں اور پھر آنکھ لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ساتھ والے کی جو کلام ہے، بات چیت ہے، وہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ اس نے کیا بولا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ہے نشہ، کہ اگر کسی شخص نے نشہ کیا اور نشہ اس پہ اتنا غالب آ گیا کہ اس کی عقل کو ہی ڈانپ لیا اور اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی، اور اس کی جو عقل ہے وہ مغلوب ہو گئی اس نشے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، مثلا کسی شخص کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، یا ہارٹ کی پرابلم ہو گئی، تو وہ بے ہوش ہو گیا، تو ایسی صورت میں بے ہوشی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے جنون کسی کو لاحق ہو گیا، جنون کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی جو عقل کا شیشہ ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس پہ پاگل پن طاری ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک چیز منہ بھر کے آنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں الٹی آ جانا۔ تو اب اگر کسی شخص کو منہ بھر کے آئی ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر کسی شخص کو تھوڑی تھوڑی کے آئی، مثلا تھوڑی سی کے ایک طرف ہوئی اور پھر تھوڑا آگے چلا، پھر تھوڑی سی کیا ہو گئی، تو وہ اندازہ لگائے کہ اگر یہ ساری کیا اکٹھی آتی ہے تو منہ بھر کے ہوتی، تو اتنی اگر کیا اس کی ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح رکوع اور سجود والی نماز میں کہا لگا کے ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ رکوع و سجود والی نماز میں، مثلا یہ جو ہم 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ ادا کر رہے ہیں، یا عیدین ہیں وہ ادا کر رہے ہیں رکوع و سجود والی، اور نماز جنازہ میں چونکہ رکوع و سجود نہیں ہوتا، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، تو رکوع اور سجود والی نماز میں اگر آپ ہنس پڑے اور اتنی اونچی آواز میں ہنسے کہ دوسرے والے نے بھی سن لیا، تو پھر تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر آپ اتنی آواز میں ہنسے یا مسکرائے کہ صرف خود ہی آپ نے سنا، دوسرے نے نہیں سنا، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ آج یہی ہم سبق سماعت کریں گے، کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔